जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है सैयद मुज़फ़्फ़र अली ज़ंजानी साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, अब एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बॉटम स्क्रीन का नंबर भी चल रहा है। अगर किसी ने अपना कोई जायचा बनवाना है या कोई रेमेडी पूछना चाहते हैं तो ये आपको इसकी सही तरह की रेमेडी बताएंगे, जिससे आपके आने वाले ज़िंदगी के जो कोई भी किसी किस्म की मुश्किलात हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज का जो टॉपिक है बहुत यूनिक है और ये एक ख़बरदार करने वाला है कि व्याति पता योग जो है वो जून जुलाई में लगने जा रहा है। और इसको जो अधिक कई दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर हैं इंडियन खासकर, वो उसे खप्पड़ योग भी कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो खप्पड़ योग लगने जा रहा है ये खून मांगता है। तो उसमें देखा जाए तो कह रहे कि फाशद मोदी इस वक्त जो हरकतें कर रहा है कुदरती तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, कभी वो इक़्तिसादी तौर पर हमें पस्त करने की कोशिश कर रहा है, कभी वो बलूचिस्तान के रास्ते हम पे हमले करवा रहा है और दहशतगर्द इधर भेज रहा है, जिनको हमने हमारी आर्मी फोर्सेस ने जन्नत हासिल किया। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो जून जुलाई जा रहा है इसमें हम सईद बादशाह से पूछेंगे कि आया पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह के ख़तरात वाले बात तो नहीं है, क्या खून की नदियां बहने जा रही हैं, क्या ये जंग दोबारा शुरू होगी? क्योंकि उस तरह डोनाल्ड ट्रंप दोबारा भी कह रहा है कि मेरा जो सीज़ फायर है उसको आप कायम रखें वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल अल्लाह चाल की है? करम है, ठीक शुक्र ठाक आप है? खैरियत से हैं? ठीक ये है। बड़ा ख़तरनाक सा व्यातिपात योग आ गया। देखिए इसमें जी ना अगर हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें जी ना, जी जिसको आम कॉमन फहम में लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी बोल देते हैं। जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो कम बेश तकरीबन कोई 600 के करीब प्लस माइनस जो हैं वो योग आते हैं। अच्छा। अब अगर हम 600 योग पढ़ने बैठ जाएं और 600 योग को देखने बैठ जाएं तो उसमें हर महीने तकरीबन कम बेश को 70-80 योग तो बन जाता है। बन जाते हैं। अब उसमें कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली तौर के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और वो हम्म, योग आपके गिनती को 15 से कोई 20 योग होते हैं। हम्म, अब गिनती को 15 से 20 योग आपके ज़ायचों में या बाकी पूरी ज़िंदगी में अगर हम लोग देखते हैं, तो वही योग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक हो अब जैसे कि अगर आप इस योग की बात करें जिसको लोग जो है वो खप्पड़ योग के नाम से हम्म, फ़ेम किया हुआ आजकल सोशल मीडिया पे, हम्म, ये बेसिकली है व्याधिपता योग। व्याधिपता योग जो है, ये एक रेयर योग होता है और ये अच्छा। रेयर योग मैं थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट कर देता हूँ। ये तब बनता है कि जब चाँद की और सूरज की दोनों की कंबाइंड डिग्रीज़ जो हैं, कि अच्छा। वो पूरे ज़ायचे में जिन-जिन दर्जात के ऊपर मौजूद हैं, एरी से लेके किसी भी हाउस में, जो ठीक उसकी है। टोटल डिग्रीज़ बनती हैं, हम्म, उन दोनों का कॉम्बिनेशन डिग्रीज़ का अगर हम लोग कर लें, तो वो 360 डिग्री का जो कॉम्बिनेशन अगर इन दोनों प्लैनेट्स का आपस में बन रहा है, हम्म, यानी कि सन की डिग्रीज़ को भी प्लस करें और मून की डिग्रीज़ को भी प्लस करें, बिल्कुल। पूरे 360 दर्जात के ऊपर। जैसे कि फॉर ठीक। एग्ज़ाम्पल अगर दोनों पूरे सर्कल में जो कि 360 दर्जे का सर्कल है, अगर उसमें दोनों 180 डिग्री के डिग्रीज़ में मौजूद हैं, मौजूद है। या अगर उनमें से कोई एक प्लैनेट जो है हम्म, 160 पे है, दूसरा जो है 200 के ऊपर है, 200 पे तो चला तब गया। भी वो 360 डिग्री का दोनों का ठीक हो गया। कॉम्बिनेशन बन जाता है। सही है। तो 360 डिग्री का जो दोनों डिग्रीज़ का कॉम्बिनेशन बनता है, हम्म, ये बहुत रेयर होता है। हम्म। ये अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं होता, साल में वैसे 2 से 3 दफ़ा आ जाता है, ये लेकिन नेगेटिव ये होता नेगेटिव एनर्जीज़ है। जी ज़्यादा इलैबोरेट करता है। जी। और ये व्याधिपता योग जो है बेसिकली मख़सूस तौर के ऊपर हम्म, इसको जो हिंदू कल्चर में, हिंदुइज़्म में देखा जाए, तो इस मख़सूस टाइम फ्रेम में बहुत सारी वो जो लोग अपनी रिचुअल्स कर रहे होते हैं, हम्म, इबादत कर रहे होते हैं और इस दिन को बहुत ज़्यादा वो अपने दीन के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक उसको सेलिब्रेट भी करते हैं कि इस टाइम के हम्म। ऊपर आप इबादत करें, ये वज़ाइफ पढ़ाई करें, कर ये लें तो। करें, वो करें और ये चिल्ला करें, ये पाठ करें, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। हम्म, जबकि हम जब अपने दीन इस्लाम के मुताबिक चीज़ों को बिल्कुल। देखते हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए पूरे साल के 365 दिन या इस्लामी हाँ। कैलेंडर के मुताबिक हर इस्लामी जी। महीना जो है, हमारे लिए उसी तरह मुकद्दम और मोहतरम और बेहतर हम्म, होता है कि जिस तरह आपका रमज़ान का महीना है, ज़िलहज का महीना है, बिल्कुल। मुहर्रम का मुहर्रम महीना है, वहर्रम। शबान का है, रजब का है, शवाल का है या ज़िकत का महीना है। जी। हर महीने में कोई ना कोई ऐसी खूबसूरत नज़र इस्लामी तौर के ऊपर लाज़मी बन रही होती बन है रही। कि जिसमें हर तरह के नेगेटिव एनर्जीज़ का आप इलाज कर सकते इलाज हैं, भी कर सकते। आप उसका तदारक कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये जो योग स्पेशली तौर के ऊपर मंथ ऑफ हम्म, जून में बन रहा है, तो ये जून-जुलाई दोनों महीनों में खराबियाँ क्रिएट करेगा। जी। अब क्योंकि इसमें एक रेयर कॉम्बिनेशन है और इसमें 2 बहुत मेजर कायनात में चलने वाले जो निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं, जी जी। चाँद और सूरज। हम्म, क्योंकि ना ही चाँद अपनी हदों से आगे निकल सकता है, ना ही अल्लाह उस। के हुक्म के मुताबिक बिल्कुल अपनी ऐसा। मनाज़िल के ऊपर सफ़र तय कर रहा है और ना ही सूरज की
یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو کشش ثقل ہے اس کو ختم کر دے اور تمام تر سیارے اس کے اندر جا کے گر پڑیں. تو بالکل یہ تبھی ہونا ہے جب اللہ کا حکم آئے گا, جب ظہور مہدی ہوگا اور اس کے بعد قرب قیامت ہوگی اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا. پھر یہ سارا تو اس سے پہلے چاہے سیٹ ہوگا. کھپڑ یوگ آئے, چاہے چپڑ یوگ آئے یا کچھ اور آئے, کچھ ہر نہیں. طرح کے یوگ کی جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ نیگیٹو انرجیز کا تدارک روحانی طور پر ریمیڈیز جو ہیں اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہے قرآن مجید کے ساتھ آپ کا رابطہ, مکمل اور اس کے رابطہ بعد ہے. اللہ کے اوپر آپ کا مکمل توکل اور یقین, اور اس سے چیزوں کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو جتنا زیادہ لیبریٹ کروں, ایکسپلین کروں, بتاؤں, اس میں لوگوں میں ایک امید کی کرن لازمی روشن کروں, بجائے کہ ان کو ڈرانا شروع کر دیں, پریشان کرنا شروع کر دیں. نو ڈاؤٹ اس یوگ کے نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں. اب اس کے نیگیٹو امپیکٹس میں قدرتی اگر ہم لوگ آفات ہیں, دیکھیں, زلزلے ہیں, اس میں جو نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں اس میں قدرتی طور کے پر آفات آتی ہیں, جی کیونکہ شمس اور قمر کی آپس میں گریوٹی کسی نہ کسی طور کے پر ایک 360 ڈگری, یعنی کہ پورا آپ کا دنیا کا جو سرکل ہے 360 درجے کا, یا پورا آپ کا جو اسٹرالوجیکل سرکل ہے 360 درجے کا, اس کے ایگزیکٹ سیم ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے زمین اپنے خزانے بھی نکالتی ہے, زمین اپنے اندر سے لاوا بھی نکالتی ہے, اور زمین کے نیچے جو میگنیٹک پلیٹس ہیں ان میں بھی حرکتیں بڑی تیزی سے شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جون اور جولائی کے مہینے میں خدا نہ خواستہ قدرتی آفات آنے کے چانسز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آ رہی ہے تو پھر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ ایک تو نماز آیات لازمی پڑھنی ہے تاکہ ہم ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہیں. نو ڈاؤٹ آفات آتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, تباہیاں آتی ہیں, سیلاب آتے ہیں, اور ہر طرح کی پریشانی آتی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس سے محفوظ کتنا رہ رہے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو تو اس کا نقصان پہنچنا ہے, لیکن بہت سارے ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ایک ڈیزاسٹر سے زندہ نکل آتے ہیں. زندہ بچ یہ پوری بلڈنگ اگر زلزلے نے ڈھیر کر دی ہے اور 5 یا 6 دن کے بعد بھی کھدائی کے بعد کوئی شخص زندہ نکل آتا ہے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سانسیں زندہ رکھنی ہے, تو وہ زندہ ہی نکلے گا. تو یہ آپ کا توکل ہے اللہ کے اوپر, جو کہ آپ کو بینگ اے مسلم ہونا چاہیے. اب یہ جو ٹائم فریم ہے اس میں نو ڈاؤٹ اس میں زلزلے بھی آئیں گے, اس میں موسمی تبدیلیاں ہوں گی بہت بڑی بڑی, جس میں کہیں نہ کہیں پہ دنیا میں بے شمار ممالک میں آپ کو سیلابی شکل بھی نظر آئے گی. اس میں بڑی تعداد میں آپ کو پوری دنیا میں تباہیاں ہوتی بھی نظر آتی ہیں. آلریڈی پوری دنیا جو ہے وہ جنگی ماحول میں چل رہی ہے, جنگی ماحول کا سلسلہ چل رہا ہے. خطے میں جو ہمارے خطے میں کہہ لیں, یورپین خطے میں کہہ لیں, آپ جو ہے مڈل ایسٹرن خطے میں کہہ لیں جہاں پہ غزہ آ جاتا ہے, جہاں پہ پھر یورپین خطے میں آپ کا جو ہے یوکرین رشیا وار آ جاتی ہے, اس کے بعد پاکستان کا بر صغیر کا جو خطہ ہے یہ آپ کہہ لیں. تو ہر پوری دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں مسئلہ پرابلم سٹریسفل چل رہا ہے, اور یہی سٹریس جو ہے یہ مزید اور زیادہ بلڈ اپ ہوتی نظر آتی ہے. اس میں آسانیاں کم ہیں, پریشانیاں زیادہ ہیں, لیکن اب مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس پریشانی کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو حل کرنا ہے, یا آپ نے اس پریشانی کو اپنے پر حاوی کرنا ہے. اب بھارت ہے نا, دیکھیں کہ وہ اس وقت اقتصادی طور پر ہمیں مفلوج کر رہا ہے, ادھر وہ مطلب کہ خانہ جنگی جو ہے اندرون مطلب دہشت گردی کے بھی کر رہا ہے, بلوچستان کے اوپر مطلب اٹیک کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سمندری راستوں میں بھی مطلب وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ان کے راستے بند کیے جائے, لیکن وہ غلطی پر ہے. اس سے میرا خیال مودی کو ہمیں اس کی شاید دماغ کی پلیٹیں جو ہے نا اسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہماری آرمی فورسز کافی ہے. بیسیکلی دشمن ہوتا ہے نا, دشمن کا کام ہوتا ہے آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر تباہ کرنا, کمزور کرنا. وہ آپ کی نئی نسل کی تربیت بھی ویسی کرے گا کہ آپ کی نئی نسل ایسی پیدا ہی نہ ہو سکے کہ اس کے اندر کوئی حب الوطنی ہو. وہ آپ کے ملک میں خانہ جنگی بھی کرے گا کہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر آپ کو حملہ کرے, آپ اپنے ہی ملک کے مسئلوں میں پھنسے رہیں. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں اپنائی جاتی ہیں, اور وہ چیزیں جو ہیں انڈیا کی طرف سے نہیں, امریکہ کی طرف سے بھی اپنائی جاتی ہیں, اسرائیل کی طرف سے بھی اپنائی جاتی ہیں. اور ہر ملک جب کسی دوسرے ملک کے مخالف یا خلاف کوئی چیز کرتا ہے تو ہر ملک اس طرح کی چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرا ملک اپنے مسئلوں میں پھنسا رہے گا تو ہمیں وہ کسی طور پر پریشان نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس سال 2025 میں پاکستان کے ذائچے کے اوپر یہ کرم اس نے کیا ہوا ہے کہ 15 مئی کے بعد پاکستان کے ذائچے میں جوپٹر جو کہ خوشبختی, کشادگی, روحانیت, اور پاکستان کے ذائچے میں دوسرے گھر میں اس نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے 14 مئی کے بعد, اور پاکستان کو معاشی طور کے بڑی عروج دے رہا ہے. تو پاکستان کو معاشی طور کے پر کسی بھی طور کے پر انسٹیبلٹی نہیں ہے, بلکہ عنقریب ابھی آج کا جو ہمارا دن ہے 31 ہے, اور انشاءاللہ جون کا مہینہ آ رہا ہے, عنقریب جو ہے آپ کو بجٹ بھی دیکھنے کو ملے گا. تو بجٹ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں عوام کو بہت زیادہ ریلیف دیا گیا ہے. پاکستان کو معاشی طور کے پر اسٹیبلٹی نظر آتی ہے, پاکستان میں بزنس کی گروتھ نظر آتی ہے, پاکستان میں یوتھ جو ہے اس کی مایوسی کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور جوپٹر کی بڑی اچھی نظر پاکستان کے ذائچے کے دوسرے گھر سے اس کے 10ویں گھر میں
عزت، رتبے، کامیابی، کامرانی اور حکمران جو ہمارے برسر اقتدار ہیں ان کے ذائچے کے اوپر پڑ رہی ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو عزت دلا رہا ہے گلوبلی طور پہ. تو یہ جتنے بھی یوگ بن جائیں، پاکستان کے ذائچے کے جو پلانٹری کمبینیشنز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پہ شفایابی نظر آتی ہے، خوشبختی نظر آتی ہے، پراسپیرٹی نظر آتی ہے. آپ انڈیویجولی طور کے اوپر اس کے لیے اپنی تدارک اور ریمیڈیز کر سکتے ہیں، اور انڈیویجولی طور کے اوپر آپ نے جو تدارک اور ریمیڈی کرنی ہے وہ سمپلی 2 طرح کی ہے. آپ جو ہے اپنے طور کے اوپر 2 انڈے لیں، ثابت انڈے، 2 انڈے آپ اسی طرح ثابت انڈے اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں یا باہر کسی بھی پارک میں کسی درخت کے نیچے رکھ دیں. آپ یہ صدقہ اگر روز دے رہے ہیں اسپیشلی طور کے اوپر منتھ آف جون اور جولائی میں، تو اس میں اسی صدقے میں 2 طرح کے کمبینیشنز ہیں. ایک اس میں چاند کا صدقہ ہے، ایک اس میں سورج کا صدقہ ہے. زردی سورج کا صدقہ ہے اور جو اس کی وائٹ ہے پورشن وہ چاند کا صدقہ ہے. تو یہ صدقہ اگر آپ ان دونوں پلانٹس کا دے رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، تو آپ کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر کوئی مسئلہ پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ رکھے گا. بہت زبردست. اور پاکستان تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قائم دائم رکھنا ہے. بے شک قائم دائم رکھنا ہے. اور پاکستان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو پاکستان کے نقشے کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں تو ویسے ہی محمد لکھا جاتا ہے. تو جس ملک کا نقشہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اوپر چل رہا ہے تو وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا. بالکل، بہت زبردست. چلیں جی، پاکستانیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے یہ کھپڑ یوگ لگائیں یا چھپڑ یوگ لگائیں، پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اور ہماری فورسز جو ہیں، ہم جو آرام سے سکون سے یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں، اس کا سب کریڈٹ جو ہے ہماری آرمی فورسز کو جاتا ہے کہ وہ بیچارے اتنی دھوپ اور گرمی میں اور پہاڑوں پر کہاں کہاں صحراؤں میں ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے سلوٹ ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد.